اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ میں پچھلے لیکچرز میں ہم تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ کی اسٹڈی کر رہے تھے، جو 1258 to 1947 کا پیریڈ جس پہ ہماری بات چل رہی تھی، اور اس میں منفی چیزیں زیادہ آئی تھیں سامنے ہمیں کہ ہمارے ہاں کافی جمود جب ہوا تو پھر ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ نہیں جی اب علم پہ زیادہ ذوق نہیں آنا، تو یہ مسئلہ تھا۔ لیکن ایک بہت پازیٹیو ٹرینڈ ہمارے ہاں یہ بھی ہوا اسی پیریڈ میں کہ دین اسلام کی دعوت پہ بہت خدمت لوگوں نے کی۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جس میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیسے دعوت پہنچی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ تو اس میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے منگولوں سے کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا منگول سے نکل کے اور مسلمانوں کے بہت سارے ممالک کو فتح کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو پھر ان منگولوں میں مسلمانوں نے دعوت کا کام کیا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ منگولوں کا مذہب کیا تھا اور اس پہ کیا سچویشن تھی، اور مسلمانوں نے ایک ابتلا کا اور ایک آزمائش کا بہت پیریڈ گزارا، پھر دعوت پہ بھی انہوں نے خدمت کی، تو پھر رزلٹ کیا ہوا۔ پھر ہم جنوبی ایشیا میں آ کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ایریے میں دیکھیں گے کہ اسلام کی دعوت وہاں کیسے پھیلی۔ پھر اس کے بعد جنوبی سمندر میں جو پیسفک اور انڈین اوشن ہے، تو اس کے جزیروں میں کیسے اسلام کی دعوت پہنچی ہے، اسپیشلی سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپین، تھائی لینڈ، ان سب میں کیسے دعوت پھیلی اور اس میں کیا ہوا معاملہ۔ پھر افریقہ کی طرف ہم جائیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ایریٹیریا، ایجپٹ، سوڈان، کینیا، نائجیریا، چاڈ، مالی، موریتانیہ اور دیگر ممالک میں کیسے دعوت پہنچی وہاں۔ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ایشیا میں، شمالی ایشیا جس میں ہم چائنا، رشیا، جاپان، کوریا، ان سب میں، اور پھر دیکھیں گے کہ یورپ کے اندر اور پھر امریکہ اور آسٹریلیا میں اسلام کی دعوت کیسے پھیلی۔ اور یہ اس پیریڈ 1258 to 1947 میں ایک بہت بڑی ایک مسلمانوں کا یہ تحریک دعوت کی رہی ہے۔ تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا یہ ہم اب دیکھیں گے۔ ایک نظر ذرا وہی جو ایک نیگیٹو جو بات تھی پچھلے لیکچر میں، ایک بار جسٹ ایک رینیو کر لیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ تھا کہ تہذیبی عروج کے دور میں بہت علم و فکر تھا، اور بہت زیادہ انہوں نے ایک تو دین تو خود قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور دنیاوی معاملات میں انہوں نے بہت سارے انڈیا اور اسی طرح یونان اور چائنا، اس کے بہت سارے علوم سیکھے تھے اور اس کی بکس لکھی تھیں جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن پھر 1194 سے لے کے آنورڈ 1947 تک ایک تقلید اور جمود کا انحطاط کا پیریڈ رہا کہ جس میں ہم نے علمی شوق کم ہو گیا، اور یہ ایک نیگیٹو صورتحال رہی تھی۔ سیاسی حادثے بھی ہوئے تھے کہ جیسے منگولوں نے حملہ کیا تو ازبکستان اور افغانستان سے لے کے ایران، عراق، سیریا، فلسطین، ہر طرف تباہی کر چکے تھے۔ تو وہ ایک یہ معاملہ تھا۔ پھر سیاسی حادثے کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت بھی مسلمانوں میں آ چکی ہوئی تھی، اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے۔ یہ تو ایون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 1000 سے یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ الگ الگ فرقوں نے الگ الگ حکومتیں بھی بنا لی تھی، تو وہ بھی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے۔ اب منگول حملوں میں مسلمانوں کے ایک نظام تعلیم میں کیا سچویشن تھی۔ اب یہ 1216 ہے کہ جب چنگیز خان نے پہلا حملہ کیا تھا، تو نظام پھر تو یہ ہوا کہ جہاں جہاں منگولوں کی حکومت بنتی گئی تو انہوں نے نظام تعلیم کی تباہی کی، لائبریریز تباہ کر دیں، سکولز تباہ کر دیے، اسکالرز کو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا، اور یہ تھا۔
ایک فکری جمود مسلمانوں کے یہاں یہی رہا تھا، اور وہی آیا تھا کہ بس بھی جو پرانے بزرگوں نے جو کچھ بھی سوچ لیا ہے لکھ لیا ہے، بس اسی کو دوبارہ جو ہے وہ لکھو اور انسائکلوپیڈیا بناؤ اور اسی کا بس رٹا جو ہے وہ یاد کرتے رہے۔ تو ایک یہ ذوق آ گیا تھا۔ تخلیقی صلاحیتیں جس میں کریٹیوٹی تھی، اس میں حوصلہ شکنی کا رجحان تھا، اور پھر تخلیق کے رخ اور علمی ترجیحات میں تبدیلی تھی۔ یہ ایک سچویشن یہ تھی، بس ایک یہ پوری ڈیٹیل تو پچھلے لیکچر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، تو بس اس کو ایک بار یاد کر لیجئے کہ سچویشن یہ تھی۔ اچھا، اسی زمانے میں یورپ کی بھی ہم ایک پوری ڈیٹیل سے دی تھی، اوور ویو بس عرض کر لیتے ہیں کہ یورپ میں بھی پہلے ایسے ہی جمود اور جہالت ہی تھی۔ یہ 1000 بی سی سے لے کے 1150 سی ای تک، یعنی 2000 سال سے بھی زیادہ کا پیریڈ ہے کہ مسلسل جہالت تھی۔ اسی دوران بیچ میں ان میں ایک شوق آ گیا تھا کہ فلسطین پہ ہماری حکومت ہو، انہوں نے ایک حملہ کیا تھا اور صلیبی جنگیں ہوئی تھی لیکن ناکام رہی تھی، تو مسلمانوں نے ان کو پھر ہٹا دیا تھا، چلے گئے تھے وہ۔ لیکن وہاں سے پھر ان کے ہاں یورپ میں ذوق آیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے بہت ساری بکس یا تو پرچیز کی یا پھر جنگ میں جتنی ہاتھ میں آئیں لے کے وہ یورپ میں گئے، تو ان کے ہاں کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی کئی بہت ساری بکس کو انہوں نے اپنی اٹالین زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر جب وہ ٹرانسلیٹ کیا، یہ 1150 کا زمانہ تھا کہ جب سے یہ شروع ہوا سلسلہ، اور وہاں سے پھر لوگوں میں ایک علمی ذوق آیا تو وہ پھر لاطینی زبان میں یہ دیگر زبانوں میں ترجمہ ہونے لگا۔ علم و فکر کی آزادی بھی ان کے یہاں کچھ عرصے بعد ہوئی، اور بہت جو ورنہ پہلے میجورٹی لا علم تھے، صرف ان کے جو مذہبی ادارے تھے بس صرف وہیں پہ ہی پڑھا لکھا جاتا تھا، ورنہ عام لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اب یہ حال آ گئی، تعلیمی ادارے بنے، یونیورسٹیز بنی، کالجز بنے، اور پھر جمہوریت کا کلچر بھی آیا اور ایک آزاد ذہن بھی آنا شروع ہوا، اور اس کے لیے رنیساں اور روشن خیالی کی تحریکیں وہاں پہ بنی تھیں، اور اس کا پھر آہستہ آہستہ ٹرینڈ یہ آتے آتے کوئی ایک دم نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ان کو اچھے خاصے 500-600 سال لگے ان کو۔ اس کے بعد پھر سائنسی ایجادات ہوئیں، جب ایک کریٹیوٹی کا شوق ان میں آیا تو پھر سوشل سائنسز میں بہت کچھ ایجادات ہوئے، تو اس کا رزلٹ ہوا کہ ان کی اکانومی بہت اچھی بن گئی، پولیٹیکلی ان کا کنٹرول زیادہ آ گیا، اور پھر ہوتے ہوتے انہوں نے پھر امریکہ، ایشیا، افریقہ، اس کے بڑے ایریاز بھی فتح کر کے انہوں نے صرف فتح ہی نہیں کیے بلکہ وہاں پہ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے رہے، تو ان کی حالت یہ تھی۔ تو سچویشن یہ تھی، یہ وہ پیریڈ ہے 1194 to 1947۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف ریزلٹ تو یہ ہوا تھا کہ یورپ والے آپس میں ہی لڑنے لگے، اور لڑ کے آ کے فرسٹ ورلڈ وار، پھر سیکنڈ ورلڈ وار آئی، اور اس کے بعد وہ بھی تباہ ہو کے بہت کمزور ہو کے چلے گئے۔ تب انہوں نے ہمارے سارے ملک جو ہے وہ آزاد اس لیے کیے کہ چلو بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، چلو بھی گئے۔ تو سچویشن یہ تھی، یہ جسٹ ایک اوور ویو تھا۔ تب ہم دعوت کی طرف ہمارا فوکس ہے کہ مسلمانوں میں اگرچہ یہ علمی جمود کا پیریڈ تھا، لیکن دعوت میں کیا کیا، اس کے لیے ہم منگولوں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔